کہتے ہیں نا، کسی میں نقص نکالنے کے بجائے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی فکر نہ کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کی فکر بالکل چھوڑ دیں۔ معاشرے کے حالات اور موجودہ دور کے چیلنج کا حل نکالنا، ان کی اصلاح کرنا، امت کا خیر خواہ بننا، یہ بھی دین کا اہم فریضہ ہے۔ سماعت کیجیے پروگرام اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر، شو ہے اصلاح احوال اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ مہوش خان۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم نے بات کرنی ہے جس ٹاپک پہ، وہ میں آپ کو بتاتی چلوں۔ آج ہم بات کریں گے صبر و شکر کے اوصاف انسانی کردار کی تکمیل کے ضامن ہیں، تو کیسے ہیں یہ ہم جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ اس کے لیے ہمیں ویلکم کرنا ہوگا ڈاکٹر صاحب کو ہمارے شو میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ کیسے حال چال ہیں آپ کے؟ ہاں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے۔ ماہ سیام کی حسنات و برکات ساری مخلوق سمیٹنے میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم یہ اصلاح احوال کے لیے دین کی تفہیم کے اس مبارک سلسلے کو بھی جاری کیے ہوئے۔ جی بالکل بالکل۔ اچھا جی، تو ڈاکٹر صاحب پہلا سوال میرا جو ہے آج کا، وہ یہ ہے کہ صبر شکر کے جو لفظی لغوی معنی ہیں، اصطلاحی معنی سے آپ ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن و حدیث میں اس کی اہمیت اور ضرورت سے بھی ہمیں مطلع فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انسانی کردار جو ہے، جو اللہ رب العالمین جس طرح چاہتے ہیں کہ ایک بندہ مومن کی جو سیرت ہے، اس کا کردار ہے، وہ جتنے بھی اعلیٰ اوصاف حمیدہ اور اخلاق جلیلہ ہیں، جس کو فرمایا گیا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ تم اللہ کا اخلاق اپناؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کا اوصاف اپنے کردار میں پیدا کرو۔ حضرت اقبال نے بھی کہا کہ قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اور سرکار کا بھی فرمان ہے کہ انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی، حسن اخلاق کی تکمیل کروں، یعنی اچھے اخلاق کو اپنانا اور برے اخلاق سے، بری عادتوں سے بچنا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو باقاعدہ قرآن نے یہ لقب بھی دیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ خلق عظیم کے اوپر قائم اور دائم ہیں۔ جب سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ سے صحابہ نے عرض کی، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور سیرت کے بارے میں بیان کریں، تو آپ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراپا قرآن تھے۔ قرآن پاک نے جس طرح کے اوصاف حمیدہ، اخلاق جلیلہ اور اعلیٰ جو انسانی اوصاف کو بیان کیا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو ان سب صفتوں سے متصف کیا تھا۔ تو انسان کی شخصیت اور کردار کی تکمیل ہی تب ہوتی ہے جب تک اس کے سیرت اور کردار میں صبر اور شکر۔ فرمایا کہ آدھا دین صبر کا نام ہے اور آدھا دین شکر کا نام ہے، یعنی ایمان کی تکمیل کے لیے یہ دونوں اوصاف جو ہے بندہ مومن کے لیے لازم ہے کہ اپنے کردار میں پیدا کرے۔ تو اگر لفظوں کو دیکھیں تو صبر جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اور یہ قرآن پاک کی اصطلاح ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور سرکار نے بھی اس کو استعمال کیا کہ الظفر مع الصبر، ہر کامیابی جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہے، یعنی جو صبر نہیں کرتا وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو صبر کے جو لغوی معنی ہیں وہ روکنا، سہارنا، باندھنا، لیکن اصطلاح میں صبر کو صبر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دل کو انسان گریہ زاری سے، زبان کو شکوہ شکایت سے اور اعضاء کو بے قراری سے روک لیتا ہے، یا اس کو روک لینا چاہیے۔ تو شریعت کی اصطلاح میں صبر کا مفہوم یہ ہے کہ انسان نفسانی خواہشات کو عقل پر اور عقل کو شریعت پر غالب ہونے سے روکے، نیز
شریعت کے مطابق عمل کرنے میں درپیش نفسانی فیصلوں اور بیرونی رکاوٹوں کا پوری قوت کے ساتھ سامنا کرتے ہوئے راہ مستقیم پر گامزن رہے۔ بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا، اے میرے محبوب، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس کی خواہشات اس کا خدا ہے، یعنی وہ اپنی خواہشات کا پجاری ہے۔ وہ ذرا کوئی دقت دشواری آتی تو اللہ نبی کے حکم کو ایک طرف چھوڑ کے جو اس کے من میں آتا ہے، جو اس کے دل میں آتا ہے، وہ اس کو جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے صبر جو ہے، یہ قرآن پاک میں اللہ نے جگہ جگہ اس کی تعلیم دی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو، اللہ سے مدد طلب کرنے نکلے ہو تو دو طریقے ہیں، ایک صبر کا دامن تھام لو، دوسرا نماز کا، دعا کا، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصبر منیب، صبر جو ہے یہ روشنی ہے۔ الصبر کنتم من کنوز الجنہ، صبر جنتوں کے خزینوں میں سے ایک خزینہ ہے۔ اور الصبر ردائی، آپ نے فرمایا کہ صبر میری چادر ہے۔ اور یہ بھی آپ ہی کا فرمان ہے کہ النصر مع صبر، ہر نصرت، ہر کامیابی صبر سے ملتی ہے۔ تو لہٰذا یہ انسانی کردار کا ایک وہ بنیادی وصف ہے۔ اب اس کے ساتھ دوسرا لفظ جو ہے وہ شکر ہے۔ نصف ایمان صبر ہوا، نصف ایمان صبر شکر ہوا۔ اور شکر جو ہے یہ بھی قرآن پاک کی اصطلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارا ذکر کرے گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ تو یعنی اس کی شکر کی ضد کفر ہے، ناشکری ہے۔ تو ایک اور جگہ فرمایا کہ والا ان شکرتم لا ازیدنکم، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں جو ہیں وہ عطا کروں گا۔ تو اس اعتبار سے شکر کے ویسے لغوی اور لفظی معنی جو ہے وہ احسان ماننا ہے، قدر پہچاننا ہے۔ اصطلاح شریعت میں شکر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات کو ماننا اور ان کی قدر کرنا، اور اسی کی ضد میں نے عرض کیا کفر ہے، جس کا معنی ہے ناشکرا پن اور ناقدردانی۔ تو ہم بالفاظ دیگر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا دل سے اقرار کرنا، زبان سے تعریف کرنا، اور عملی زندگی میں احکامات خدابندی کی پوری پابندی کرنا، یہ شکر ہوگا۔ شکر دل سے بھی ہے، شکر زبان سے بھی ہے، شکر عمل کے ساتھ بھی ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت دوں تو اس کا شکر یہ ہے کہ زبان سے اس کا چرچا کیا جائے۔ اچھا سر، تو اب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ صبر و شکر کے جو اہم وظائف ہیں وہ کون سے ہیں اور ان کو کس طرح سے اپنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، صبر جو ہے جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا ہے، یعنی سہارنا ہے، برداشت کرنا ہے، استقامت اختیار کرنا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا اس طریقے سے ذکر کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو اس پہ پھر استقامت اختیار کی، یعنی اس راستے کو چھوڑا نہیں، وہ اس پہ ڈٹے رہے۔ تو تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان پہ ملائکہ بھیجتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم خوف نہ کرو، غمزدہ نہ ہو جو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، انہیں خوشخبری دے دو جو مستقل صبر کر رہے ہیں اور استقلال کے ساتھ نیکی کی راہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں اور وہ سارے وعدے ہیں اللہ وہ پورے کرے گا۔ اور یہ بھی صاف فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ،
वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। तो मतलब ये हुआ कि अल्लाह कहता है कि जब तुम सब्र और इस्तिकामत के साथ नेकी हिदायत पे गामजन हो तो फिर खातिर जमा रखो, अल्लाह तुम्हारा दोस्त है दुनिया में भी और आखिरत में भी, और तुम्हारे लिए वो सारा कुछ है जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे। गोया कि दुनिया में भी हर कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी और आखिरत की भी हर खैर और भलाई जो है वो तुम्हारा मुकद्दर होगी। तो इस एतबार से सब्र के बुजुर्गों ने 3 पहलू बयान किए हैं। नंबर 1 कि इंसान जो है वो नेकी का काम शुरू करे तो फिर उसके ऊपर डटा रहे, उसके ऊपर गामजन रहे, फिर उस नेकी के काम को तर्क ना करे। नमाज शुरू की तो डटा रहा, रोज़ा रखना शुरू किया तो कायम दायम रहा, ज़कात शुरू की तो वो भी करता रहा, और हज का फरीज़ा सर अंजाम दिया, सदकात व खैरात का, कुरान की तलावत का, तो उसमें मदावमत अमल उसने इख्तियार की। जब हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी उनसे किसी ने पूछा, हुजूर बताएं किसी शख्स की सबसे बड़ी करामत कौन सी हो सकती है, तो आपने फरमाया कि अल इस्तिकामतु फौकल करामा, यानी इस्तिकामत जो है, कोई नेकी का काम शुरू किया फिर उसको छोड़ा नहीं, उस पर डटा हुआ है, कायम और दायम है इंसान, तो ये सबसे बड़ी करामत है। तो सब्र का दूसरा एक ये पहलू होता है कि इंसान ने जब गुनाह को खैरबाद कह दिया, गुनाह को छोड़ दिया, तो अब जो ये है कि अब फिर गुनाह के करीब ना जाए। जिस तरह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, यानी ए ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में रजू करो, तौबा करो। जो तौबतन नसूहा है, नसूहा का मतलब है कि जब वो गुनाह और मासियत को तर्क कर दिया, अब उसको हमेशा के लिए तर्क कर दिया, अब दोबारा उसको अपने करीब ना फटकने दे। तो यानी जो गुनाह छोड़ दिया उसको छोड़ दिया, जिस नेकी को इख्तियार किया फिर उस पे डट के। और तीसरा इसका पहलू ये है कि वो जो सब्र और इस्तिकामत और इस्तक़लाल के रास्ते पे चल रहा है, तो फरमाया वातावासो बिल हक़्क़ि वातावासो बिस्सब्र, वो खुद भी उस पे गामजन रहे और दूसरों को भी इसकी तलकीन करे, यानी खुद भी सब्र करे, अपनी आल औलाद को भी तलकीन करे, घर वालों को भी, अपने साथियों को भी, अहले ईमान को भी, कि भाई तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए ये बुनियाद है। ज़फ़र मा सब्र, हर कामयाबी जो है वो सब्र के साथ है। अस्सब्र मिफ्ताहुल फरज, फरमाया सब्र कसाइश की कुंजी है, और अस्सब्र निस्फुल ईमान, और सब्र जो है वो निस्फ ईमान है। और फिर भी ये भी फरमाया कि सब्र और शेर चश्मी, यानी जो इंसान सब्र करता है और कनात इख्तियार करता है। तो गोया कि इन तीनों पहलुओं को मद्देनजर रखना, और शुक्र के हवाले से भी, शुक्र के भी 3 पहलू बयान किए गए। नफ्सी मैंने अर्ज किया है कि कदरदानी करना, यानी जो कुछ अल्लाह ने अता किया है उसके भी शुक्रगुजार होना। अगर मखलूक की तरफ से कोई तुम्हें खैर मिली है, किसी ने मुआवनत की है, सरपरस्ती की है, तुम्हें इल्म दिया है, तुम्हें तालीम दी है, तुम्हें हदायत दी है, तुम भूखे तो तुम्हें खाना खिलाया है, या और कोई भी नेमत दी है, मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, फरमाया जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता, शुक्र अदा नहीं करता, वो अल्लाह का भी नहीं करता। तो शुक्र यह कि कर्जदानी करना अल्लाह की भी नेमतें, व इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, फरमाया कि तुम अल्लाह की नेमतें गिनने लग जाओ तो गिन नहीं सकते, इतनी ज्यादा है। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की किस किस नेमत को तुम जुटलाओगे। तो अब उसका अब अमली इज़हार कैसे होगा? नंबर 1, ज़बान से इस बात का इकरार करना कि जो कुछ भी है ये मेरे मौला का कर्म है, ये उसकी मेहरबानी है, ये उसकी बंदा परवरी है, ये नहीं कि ये मेरा जोरे बाजू है, ये मेरी हिकमत तदब्बर दनाई की वजह से ये सारी कामयाबी है, नहीं, बल्कि हर कामयाबी को, जिस सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ग़ज़वा बदर में अल्लाह पे ही सारा भरोसा था, और उसी भरोसे पे
وہ محنت اور کوشش کرتے رہے تو اللہ نے کامیابی سے نوازا، پھر انہوں نے شکر ادا کیا۔ اب اس کے مقابلے میں جو غزوہ حنین تھی تو اس میں یہ دل میں خیال آیا کہ پہلی کامیابی اللہ کی طرف سے تھی، آج تو ہم تقریباً 30,000 کے لگ بھگ ہیں، آج تو ہم کچل دیں گے دشمنوں کو۔ لیکن جب تیروں کی شدید بوچھاڑ ہوئی تو سوائے 80 کے سب کو میدان سے دائیں بائیں ہونا پڑا، 80 لوگ صرف وہاں رہ گئے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہر کامیابی اللہ کی طرف سے ہے، ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اسی کے ہاتھ میں ہر خیر اور ہر بلائی ہے۔ تو شکر کا پہلو یہ ہے کہ کوئی بھی نعمت ہو، کسی بھی طرح کی ہو، چاہے دینی ہو، دنیاوی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، تو فوراً کہا جائے مولا یہ تیرا کرم ہے، زبان سے اس کا اظہار کیا جائے، اور دوسرے نمبر پر دل میں بھی وہ تشکر کے احساسات ہو۔ یہ نہیں کہ دوسروں کو سنانے کے لیے نہیں، دل میں بھی یہ بات اس کے اندر گہری ہو کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ مجھے جو نعمت ملی ہے یہ کوئی میرے سمجھے کہ اعمال کا نتیجہ نہیں، یہ اللہ کے کرم کا نتیجہ، یعنی اپنی ہر خوشی اور کامیابی کو اللہ کی طرف منسوب کرے۔ بلکہ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو بھائی، ہر شخص جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائے گا، اس کے کرم سے رحمت سے جائے گا، عمل سے نہیں۔ تو کسی شخص نے عرض کیا حضور چلو ہم تو ایک کیٹیگری میں آگے، لیکن آپ کے اعمال تو بے حد و حساب ہے، تو آپ تو یقیناً اعمال کی وجہ سے، فرمایا نہیں میں بھی اللہ کے فضل سے بخشا جاؤں گا۔ تو گویا کہ ہر کامیابی کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، زبان سے بھی اور قلب کے اندر بھی وہ احساس ہونا۔ اور تیسرا درجہ تو پھر اللہ کی دی ہوئے اس شکر کا اظہار یہ ہے کہ پھر جو ہے اس کی قدردانی کر کے اس کے اوپر عمل بھی کرنا۔ مثلا اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اللہ نے جو رہنمائی کی ہے تو اس کے راستے میں اس کو خرچ کرے۔ اولاد دی ہے تو جس طرح اولاد کی تعلیم و تربیت کا اللہ نے حکم دیا ہے اس راستے پہ ان کو چلایا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو جس راستے پہ خرچ کرنے کا حکم ہے ادھر کرے۔ اگر کوئی قدرت اور اختیار و عہدہ دیا ہے تو عدل و انصاف کرے، اور مخلوق کی خیر خواہی اور بھلائی جو ہے اس کے لیے وہ اپنی طاقت و توانائی کو، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے۔ تو گویا کہ یہ صبر اور شکر جو ہے یہ اس کے وظائف جو ہے ان کو ساتھ جب لے کے ہم آگے چلیں گے تو نصف جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ بن گیا صبر، اور نصف ایمان بن گیا شکر۔ تو گویا کہ اس کا ایمان 100% کمپلیٹ ہو گیا جس کو اللہ نے صبر اور شکر جو ہے یہ نعمتوں سے سرفراز کیا۔ جی سر، جی تو اب ہم لسٹرز اس وقت لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں۔ اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ لسنرز ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں FM 107 پہ شو اصلاح احوال، اور ہم بات کر رہے ہیں آج اس حوالے سے کہ صبر اور شکر کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی طریقے سے ان چیزوں کو سمجھایا۔ اب میں یہ جاننا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کہ فرد اور معاشرہ ان اوصاف سے جب ان اوصاف کو اپنا لے گا تو پھر کس طرح سے اس کی حسنات و برکات سمیٹ سکتا ہے وہ؟ دیکھیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی دو ٹوک یہ بات کر دی کہ صبر جو ہے الصبر نصف الایمان، یہ آدھا ایمان ہے اور باقی آدھا ایمان شکر ہے، تو گویا کہ جب ایک فرد اپنے کردار کے اندر یہ صفت پیدا کر لیتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ خود بھی اس سے فیض یاب ہوتا ہے۔ یعنی جتنے بھی صبر کے انعامات ہیں، جو جتنے بھی صبر کی برکات ہیں، وہ جن کا بھی ذکر کیا وہ بھی اس کے دامن میں آ گئی، اور ہر مشکل سے بھی وہ کامیابی سے گزر گیا۔ کسی شخص نے عرض کی حضور مجھے کوئی ایسی نصیحت کرے
کہ پھر زندگی میں کسی سے مجھے کوئی نصیحت لینی ہی نہ پڑے۔ تو سرکار نے فرمایا سنو، قل آمنت باللہ ثم استقم، تو یہ کہہ کہ آج کے بعد اللہ میرا رب ہے اور وہی میری ربوبیت کرنے والا ہے، وہی میری کفالت کرنے والا ہے، میری زندگی بھی اس کے ہاتھ میں، میری موت بھی اس کے ہاتھ میں، میری خوشی بھی، میری صحت بھی، ہر شے کا مالک وہی ہے، وہ میری ربوبیت کرتا ہے۔ ثم استقیم، پھر اس پہ ڈٹ جا۔ یعنی پھر اگر کوئی تکلیف آزمائش آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک اصول و ضابطہ ہے۔ وہ تو قرآن پاک میں اللہ نے 5 چیزوں کا جو ممکن حد تک انسان کو زندگی میں کوئی آزمائش آ سکتی ہے تو اس کا ذکر کر دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، کس سے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کوئی نہ کوئی شے، من الخوف، خوف سے، والجوع، بھوک سے، ونقص من الاموال، مالوں کے نقصان سے، ونقص من الاموال والانفس، جانوں کے نقصان سے، اور والثمرات، پھلوں کے نقصان سے۔ یعنی خوف وہ کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے، انسان نماز روزہ حج زکوٰۃ اعمال صالحہ پہ چلے، بعض کا نقصان کا خوف ہوتا ہے، جان کا نقصان ہو سکتا ہے، کوئی اور نقصان ہو سکتا ہے، تو نیکی سے روکنے کے لیے کچھ خوف و ہراس آ جاتا ہے، وہ پھر بھی ڈٹا ہوا ہے۔ پھر بھوک جو ہے، مفلسی اور غربت کا ماحول آ جاتا ہے، جب اللہ نے نعمتیں دی تو چھلانگے مارتا رہا، لیکن اب نعمتوں میں کمی آئی تو پھر گلے اور شکوے شروع کر دیے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا نا، سرکار یہ جو ہے یہ صبر کیا ہے؟ فرمایا دیکھو، صبر یہ ہے کہ ایک کڑوی اور کسیلی دوائی جس کا بہت بڑا ایک پیالہ جو ہے وہ تمہیں پینا پڑے اور گھونٹ گھونٹ کر کے تم پیو، اور کیفیت یہ ہو کہ منہ سے شکوہ شکایت نہ کرو، پیشانی پہ بال نہیں ہونے چاہیے اور دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، یہ تب صبر ہے۔ تو گویا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کوڑا کوڑا تھو تھو والی کیفیت نہ ہو کہ جب نعمتیں ملی، دیکھیں نا جب مال غنیمت آیا تو سارے خوشی سے وہ وصول کرتے رہے، لیکن جب آزمائش آئی غزوہ احد کے اندر اور 70 کے قریب مسلمان وہ شہید ہوئے، تو پھر بعض منافقین نے اوٹ پٹانگ باتیں شروع کرنے لگ گئے کہ دیکھو جی اگر وہ جنگ میں نہ جاتے تو ان کی جان بچ جاتی، آج ہمارے ساتھ وہ لنگر کھا رہے ہوتے، تو وہ جنگ میں چلے گئے، لہٰذا جو ہے وہ معاذ اللہ شاید گھاٹے میں رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں پھر 2 ٹوک فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، خبردار جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے، انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اور صرف زندہ نہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے۔ تم ادھر بیٹھ کے جو کھا رہے ہو وہ دنیا کا رزق ہے، اللہ انہیں جنت کا رزق دیتا ہے، انہیں کھانے کی بھی نعمتیں ملتی ہیں، اور وہ خوش ہیں اس بات سے جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اور تمہارے بارے میں وہ پریشان ہے کہ تم کیوں نہیں شہید ہو کر ان ساری نعمتوں سے فیض یاب ہوئے۔ تو گویا کہ جو خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کڑوی دوائی کا پیالہ گھونٹ گھونٹ کر کے پینا، منہ پہ شکوہ شکایت نہ ہو، پیشانی پہ بال نہ ہو، اور دل کے اندر اس کی تنگی نہ ہو۔ تو جب ایک شخص جو ہے، فرد جو ہے، ان نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے، اور جب شکر کا پہلو اس کے اندر آ جاتا ہے، یعنی ہر نعمت پہ شکر کرنا، بندوں کا شکریہ ادا کرنا، اللہ کا شکریہ ادا کرنا، گویا کہ اس نعمت کو مخلوق کے لیے جو ہے آگے وقف کرتے جانا، خود بھی فیض یاب ہو، مخلوق کو بھی فیض یاب کرے۔ تو جب ایک فرد ایسا ہوگا اور اسی سانچے میں اس کا گھر جو ہے وہ ڈال جائے گا، اس کا قبیلہ ڈال جائے گا، سارے مسلمانوں میں یہ صبر اور شکر جو ہے اس کا وصف آ جائے گا، تو جب ایمان مکمل ہو گیا تو پھر تو کوئی گھاٹا نہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ دل چھوٹا نہ کرو، غمزدہ نہ ہو جاؤ، ہر کامیابی تمہارے قدم چومے گی بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ من
عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بھی نیک کام کرے مرد ہو یا عورت ہو بشرطے کہ ایمان کی اس کے پاس دولت ہو تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ تو ایمان بھی مکمل آ گیا معاشرے میں، یعنی صبر کی صفت بھی آ گئی نصف ایمان، شکر کی صفت بھی آ گئی نصف ایمان۔ تو جب ایمان مل گیا، اللہ اکبر، فرمایا کہ اس نے ایمان کی لذت لے لی جس کے لیے گناہ کرنا آگ میں جل جانے سے زیادہ مشکل ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے اگر کوئی معاشرہ جو ہے وہ ان صفتوں سے صبر اور شکر سے متصف ہوتا ہے، گویا کہ اس نے تو ساری دنیا کی بھی نعمتیں سمیٹ لی اور آخرت کی بھی نعمتیں سمیٹ لی۔ صبر کیا، اللہ کی معیت ملی، اللہ کی رحمتیں ملی، شکر کیا اور زیادہ نعمتیں ملی۔ تو گویا کہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں، یعنی گڑ میں رمبا رکھنے والی بات ہے کہ اللہ نے اس کو گویا کہ سب کچھ ہی عطا کر دی۔ جی سر، بالکل بالکل رائٹ جی۔ تو یہاں پہ ایک لسنرز ہم بریک لے لیتے ہیں ایک اور اس کے بعد واپس آتے ہیں فوراً سے۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں، سنتے رہیں FM 107 قطر۔ اصلاح احوال ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی اور RJ مہوش خان کے ساتھ۔ جی لسنرز، ویلکم بیک۔ آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر اور شو ہے یہ اصلاح احوال۔ ہم بات کر رہے ہیں آج صبر کے حوالے سے، شکر کے حوالے سے، اور ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ کس کس طرح سے یہ اوصاف اگر ہم اپنے اندر پیدا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، اس کے بعد پھر کس طرح سے ہم فیض یاب ہو سکیں گے۔ اچھا سر، میرا آپ سے یہاں پہ اب 2 سوالات بنتے ہیں۔ بے صبری اور ناشکری سے انسانی کردار کن اخلاقی اور فطری خوبیوں سے محروم ہو جاتا ہے؟ ان کا کس طرح سے تدارک ممکن ہے؟ اور کوئی بھی معاشرہ نوجوان طبقے کی ڈیفینیٹلی ہم سب لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی بہتر سے بہتر تعلیم و تربیت ہو، تو ان کے بغیر فلاحی اور کامیاب معاشرہ نہیں بن سکتا۔ تو اس ضمن میں بھی آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیسے ہم اپنے بچوں میں ان اوصاف حمیدہ اور اخلاق جلیلہ سے ان کو مزین کر سکتے ہیں؟ کہ ہم صرف یہ صبر اور شکر جو ہے اس کے فوائد و ثمرات اور حسنات و برکات سے آگاہ نہ ہوں، بلکہ یہ بھی ہمارے پیش نظر ہو کہ اگر معاذ اللہ ہم ان صفتوں سے محروم ہیں تو پہلے تو یہ پتہ چلا کہ ایمان نامکمل ہے۔ 50% ایمان صبر تھا، 50% ایمان شکر تھا۔ تو گویا کہ اگر یہ 2 صفتیں نہیں تو پھر تو ایمان تو رہا ہی نہ۔ ایک بات دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ جتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہ ساری کی ساری نعمتیں جو ہیں ان 2 صفتوں کے ساتھ جو ہے وہ نتھی ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ تو اگر انسان ان دونوں صفتوں کو اپنے کردار میں پیدا کرتا ہے تو وہ ساری نعمتیں اسے ملیں، اور اگر صبر کی بجائے بے صبری کرتا ہے، شکر کی بجائے ناشکری کرتا ہے تو وہ ساری نعمتوں سے محروم رہ گیا۔ اور پھر اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ جس وقت انسان اگر وہ صبر نہیں کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر قدم پہ ناکامی ہوگی۔ جب ناکامی ہوگی پھر مایوسی ہوگی، پھر انگزائٹی ہوگی، پھر ٹینشن ہوگی، پھر انسان کئی قسم کی نفسیاتی بیماریوں میں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، کاروبار نہیں چلا تو وہ پھر دوسرے راستے پہ لگ جاتے ہیں کہ چلو ادھر نہیں تو فراڈ شروع کر دو، زیادتی شروع کر دو، ذخیرہ اندوزی میں لگ جاؤ، ملاوٹوں میں لگ جاؤ، اور جو چوری چکاری کے راستے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے تو میٹرک کیا، ہم نے تو انٹر کیا، ہم نے تو BA کیا، BCom کیا، ہم نے تو BS کیا، دیکھو نوکری نہیں ملی۔ ہم تو چاہتے تھے جب ہم نے یہ کر لیا تو ہمیں صدر لگا دیں یا وزیر اعظم لگا دیں یا افسر بنا دیں۔ بھئی ایسا تو نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی جو ہے وہ کہتا روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، ہاتھوں پہ سرسوں نہیں جمتی، کوئی راتوں رات نہیں۔ جتنے بڑے بڑے نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ اب یہ تو نہیں آپ نے گٹھلی زمین میں دبائی ہے تو فوراً درخت باندھ کے اس کے اوپر پھل بھی لگ جائے۔ اٹ ول ٹیک سم ٹائم، وقت لگے گا۔ تو ہمارے پاس کا نوجوان لوگ جو ہیں وہ بھی فوری طور پہ جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں پروڈکٹ ڈنڈے باہر ہو جائیں، یعنی وہ صبر کا دامن چھوڑ کے جو ہے وہ ماں باپ کے گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ بعض جو ہیں وہ حکومت کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، دیکھو جی وہاں رشوت چل گئی ہوگی، دیکھو جی وہاں سفارش چل گئی ہوگی، دیکھو جی میں نے
امتحان دیا، یعنی اپنی کمیوں پہ نظر ہی نہیں رکھتے. اتنے لوگ ہیں، دیکھیں میڈیکل کالج میں داخلہ ہوتا ہے، ایک میرٹ بنتا ہے، اس میں جو ہے وہ باقاعدہ نمبر جو ہے ان کی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے. پھر جو ہے وہ ایم ڈی کیٹ وغیرہ کی پھر وہ ایگزام لیتے ہیں، تو وہ انٹری ٹیسٹ میں پھر جن کے نمبر سب سے زیادہ بنتے ہیں اسی ترتیب سے وہ سب سے اچھے کالج میں، پھر اس کے بعد تو ایک پورا ایک سسٹم جو بنا ہوا ہے. تو جب انسان خود نکما ہو، خود محنت نہ کرے اور کھیل کود میں وقت ضائع کرے، ٹی وی بازی میں، گیمیں کھیلنے کھلانے میں اور لغویات کے اندر وہ لگا رہے، تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ پیچھے رہ جائے گا، تو پھر اپنے آپ کو کوستا پھرے گا. تو مقصد یہ ہے کہ اپنی پوری جان ماری جائے، محنت کی جائے، اور اس محنت کے نتیجے میں اگر پھل نہیں ملا تو اللہ کا وعدہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. اور یہ بھی فرمایا کہ یہ اس بات کو نوٹ کر لو، لیس للانسان الا ما سعی، انسان جو محنت کرتا ہم اس کو دیتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو اللہ رب العالمین کے وعدے سچے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتا ہے جو کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو اکیلا نہیں چھوڑ کے ہاتھ پکڑ کے خود منزل تک لے جاتے ہیں. اور خود حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا من سالک طریقا یطلب فیہ علما سالک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. جب کوئی کسی راستے پہ چلتا ہے حصول علم کے لیے تو اللہ فرماتا ہے میں خود اس کو پکڑ کے جنت کے راستوں پہ، کامیابی کے راستوں میں سے کسی راستے پہ لگا دیتا ہوں. تو انسان کو اپنے ٹارگٹ سامنے رکھے اور اپنی نظریں اللہ پہ رکھے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو. تلاطم خیز موجود سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. نبی علیہ السلام کی سیرت دیکھیں نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خطلہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یریدون یطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ نے فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پھونکے مار کے اس حق کو مٹا دے، اللہ تو اپنے نور کی تکمیل کرے گا چاہے جتنی مرضی مخالفتیں کرنے والے آ جائیں. تو جب انسان صبر کے ساتھ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا راستہ درست ہے، طریقہ درست ہے، میں محنت کر رہا ہوں، کاروبار کا چل جائے گا، یہ میرا ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا. وہ ہم ایک واقعہ بھی بچوں کو کنگ بروس کا سناتے ہیں کہ وہ جنگ لڑ رہا تھا، مار کھا گیا، ڈر کے بھاگ گیا، اور پھر دوسری دفعہ کوشش کی پھر ہار گیا، پھر تیسری دفعہ کوشش کی پھر ہار گیا، بڑی مشکل سے جان بچا کے کسی غار میں چھپ گیا اور نیت کر لی کہ اب دوبارہ میں نے کبھی یہ راستہ اختیار کرنا ہی نہیں. دیکھا تو ایک مکڑا جو ہے یا ایک مکڑی جو ہے وہ زمین پہ گری ہوئی ہے اور وہ آہستہ آہستہ چڑھ کے اپنے وہ کوب ویب تک، وہ اپنے جالے تک کوشش کری. کافی دیر اوپر چلی جاتی ہے، پاؤں پھسلتا پھر نیچے گری جاتی ہے. وہ خیال کرتا ہے کہ اب یہ دوبارہ جرت نہیں کرے گی، کسی اور طرف نکل جائے گی، لیکن پھر ادھر چل پڑتی ہے، پھر گر جاتی ہے، پھر چل پڑتی ہے. تو اس نے دیکھا کہ 9 دفعہ اس مکڑی نے، چھوٹا سا کیڑا ہے، وہ کوشش کرتے کرتے بالآخر وہ 9ویں دفعہ اپنی منزل پہ پہنچ گئی. تو اس نے سوچا یار یہ چھوٹا سا کیڑا جو ہے یہ اپنے ٹارگٹ سے دل برداشتہ نہیں اور حوصلہ نہیں ہار رہا، یہ صبر کے ساتھ لگا 9ویں دفعہ منزل پہ پہنچ گیا، تو میں بھی ایسا کر سکتا. اس نے دوبارہ اپنے سپاہیوں کو، فوجوں کو، عوام کو اکٹھا کیا اور ایک بھرپور طریقے سے منظم فوج بنا کے جب دوبارہ اپنے زمین کو بچانے کے لیے دشمن پہ حملہ کیا تو اس کو کامیابی مل گئی. تو گویا کہ جو انسان، بالخصوص ہمارے جو نوجوان ہیں، وہ بعض کا وہ جلد بازی میں آ جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ابھی کے ابھی جو ہے مجھے جو ہمارے منہ سے نکلا پورا کر دیا جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. نبی علیہ السلام کتنی کفلتوں سے گزرے، کتنی آزمائشوں سے گزرے، کس قدر آپ کے خلاف قتل کے منصوبے بھی بنے. وہ طائف کے اندر جب گئے تو جسم مبارک بھی لہولہان ہوا، آپ کے کئی ساتھیوں کو شہید کیا گیا، اور آپ کے اپنی صاحبزادی بھی، آپ کے داماد اور دیگر صحابہ ان کو آپ نے حبشہ میں بیچ دیا.
اپنا وطن، اپنا کاروبار، ہر شے چھوڑ چھاڑ کے جو ہے انہیں ہجرت کرنی پڑی، حتیٰ کہ خود بھی اتنی آزمائشیں بڑھ گئیں کہ ہجرت کر کے آپ مکہ سے مدینہ شریف آنا پڑا۔ آنسو گر رہے تھے، رو بھی رہے تھے، کہا کہ اے مکہ تجھ سے مجھے محبت اور پیار ہے، لیکن کیا کروں، لوگ نہیں رہنے دیتے، اور اب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اب میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام، تکلیف آپ کو بھی ہوئی، آنسو آپ کے بھی نکلے، خون آپ کا بھی بہا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ صبر سے لگے رہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر راستے کھولتے گئے، پھر نعمتیں آنا شروع ہو گئی، پھر شکر بھی ہوتا رہا، کرم بھی ہوتا رہا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ جو ہے وہ ناشکری کرتے ہیں اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ زندگی میں کوئی کام حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ ایک بزرگوں نے ایک واقعہ بیان کیا، کوئی ایک شخص تھا، غالباً مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی عقائد ہے، تو اس نے دیکھا کہ ایک میلہ ٹھیلے کا ماحول ہے اور لوگ وہاں پہ اپنے بازو کے اوپر کوئی شیر بنوا رہا ہے، کوئی کبوتر بنوا رہا ہے، کوئی تلوار بنوا رہا ہے، وہ اس طرح وہ کندہ کرتے ہیں کہ وہ پھر ایک نقش سا بن جاتا ہے۔ تو کسی دیہاتی آدمی کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ چلو میں بھی بنواؤں، تو اس نے وہ بندے کے کہا لو جی یہ سوئیں جو چبو کے کہا رو میرا بھی کرو۔ تو جب اس نے سوئی چبوئی تو وہ لگی ہوئی درد، وہ اچھل پڑا، بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھی درد تو ہوگی۔ کہتے کیا بنانے لگے ہو؟ کہا جی میں اس کے پہلے مونچھیں شروع کی ہیں۔ نہیں تم شیر کی مونچھیں نہ بناؤ، تم پہلے اس کی ٹانگیں بناؤ۔ جب ٹانگوں والا حصہ جو اس کو شروع کیا، جو اس نے اوپر پہلے سٹیمپ لگا لی تھی، تو پھر درد ہوئی۔ کہا یار ٹانگوں سے درد ہوتی ہے، تم اس طرح کرو، اس کے کان پہلے بناؤ۔ تو جو حصہ بھی بنائے وہ سوئی تو چبھ نہیں تھی، تو وہ اسی وقت اچھل پڑے۔ تو اس نے کہا بھائی تمہیں جب تک صبر نہیں کرو گے اتنی دیر تک یہ شیر نہیں بنے گا۔ تو تکلیف تو ہوگی، کہتے ہیں نا کہ وہ تم اپنا سر چاہے سرانے کی طرف رکھو یا پویندی کی طرف رکھو، جو جسم ہے وہ کمر تو سینٹر میں آئے گی۔ تو انسان کو آزمائش اور تکلیف تو آتی ہے، جس طرح وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے وہ اشعار ہمارے بعض ساتھی کہا کرتے ہیں کہ ہمیں سر وہ شعر سنائیں، وہ جو آپ وہ جوش ملی آبادی کے سناتے ہوتے ہیں، کہ جس سے ہمارا ذرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ مرد کہتے ہیں اسے اے بندگان تام تراک، جو جلال برقو بارہ کا اڑاتا ہو مذاق، دوڑتا ہو شعلہ ہو بجلی کا دامن تھامنے، مسکراتا ہو گرجتے بادلوں کے سامنے، مزح کا کرتا ہو خون آشام تلواروں کے ساتھ، کھیلتی ہوں جس کی نیندیں سرخ انگاروں کے ساتھ، تم مگر اس زندگی کے کھیل سے رہتے ہو دور، آفرین اے عصر حاضر کے نوجوانان غیور۔ اور یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ غم کی ماری زندگی، بھوک کی دلدل کی تہ میں کل بلاتی زندگی، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ سست و غافل زندگی، بد کوہر بے روح بزدل زندگی، اپنی دنیا پیدا کر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقا ہے زندگی، کلزم ہستی سے تو ابرا ہے منند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، بندگی میں گٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوے کا ماب، اور آزادی میں ہے بہرے بے قرار ہے زندگی، زندگانی کی حقیقت کوہ کان کے دل سے پوچھ، جوبے شیر و تیشا و سنگ گراں ہے زندگی، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقا ہے زندگی، برطرح اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی، مسائل سے الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا، منزل کی جستجو میں کیوں رو رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ تو پھر نوجوان خوش ہوتے ہیں کہ سر یہ بالکل ٹھیک آپ نے باتیں بتائی ہیں۔ تو میں نے کہا باتیں تو وہی ہیں قرآن و سنت کی، لیکن تمہیں اقبال کے شعر، جوش ملی آبادی کے اشعار، اس کی صورت میں نے تمہارے سامنے رکھ دیے
تو مرد کی تخلیق ہے زور آزمانے کے لیے، گردن سرکش حوادث کی جھکانے کے لیے۔ تو انسان جو ہے وہ مردان کی یہی ہے کہ وہ خیر کی راہ پہ چلے اور چلتا رہے، اور پھر جب وہ ٹارگٹ اچیو ہو جائے تو پھر جس نے اس کے ساتھ تعاون کیا، پیار کیا، ماں باپ نے، اساتذہ نے، حتیٰ کہ جس کالج میں تھے ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ساتھی جو ہے وہ ڈاکٹر بنا، تو اس نے وہاں جا کے اعلان کیا، وہاں جو نائب قاصد تھے، وہاں جو سویپرز تھے، بھائی تم نے، میں جب پڑھتا تھا تم نے میرے ساتھ بہت پیار کیا، میرے ساتھ تعاون کیا، ساری زندگی تمہارے علاج میں مفت کروں گا، جب مرضی میرے کلینک پہ آؤ، میرے ہاسپٹل میں آؤ۔ یعنی مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ جب علم ملا، سرکار نے فرمایا سب سے بڑا سخی وہ ہے کہ جو علم کی سخاوت دیتا ہے، اور فرمایا کہ دو لوگوں پہ رشک کرو، اللہ نے جس کو دولت اور مال دیا ہے وہ اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، اپنی آل اولاد پہ بھی، مخلوق کو بھی فیض یاب کرتا ہے۔ تم دعا کرو اے اللہ ہمیں بھی یہ دولت ملے، اور دوسرا اور ہم تقسیم کریں، اور دوسرا جس کو علم کی دولت ملی خود بھی فیض یاب ہوتا ہے، مخلوق میں بھی بانٹتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں تو فرمایا تم شکر کرو، یہ ایک جال ہے، اور زیادہ نعمتیں اس میں آ کے پھنستی جائیں گی، والا ان شکرتم لا ازیدنکم، تم اور شکر کرو گے میں اور نعمتیں دوں گا، تم اور کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر کبھی کم ہو جائیں تو صبر کرو گے تو ان اللہ مع صابرین، پریشانی ہو نا میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی تمہیں میری معیت حاصل ہے۔ وبشر الصابرین، صبر کر رہے ہو، تمہارے لیے بشارت ہے کہ تم نے چھوٹی چیزیں گوا کے تم نے اللہ کی معیت حاصل کر لی ہے۔ تو ہمیں ان دو صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، ماں باپ بھی بچوں کو گائیڈ کریں، اساتذہ بھی کریں، علماء مشائخ بھی کریں، اور خود بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، صحابہ کی سیرت پڑھیں، بزرگان دین کی سیرت پڑھیں، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ جتنے اللہ والے ہیں انہوں نے بہت سی آزمائشوں سے گزرے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ اساس سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو جب انسان ان کی سیرت پڑھے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ صرف میں ہی نہیں بلکہ جتنے اللہ والے دنیا میں آئے ہیں ان سب کے راستے میں رکاوٹیں آتی رہیں، لیکن وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ عرفی تم بھی اندیش زے وقائے رقیبہ، آوازہ سگا کم نہ کند رزق گدارا۔ عرفی یہ لوگوں کی تنقید اور مسائل سے دل برداشتہ نہ ہو، کتوں کے بھونکنے سے فقیروں کے اللہ والوں کے رزق میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو مخالفتیں کرنے والے کرتے رہیں گے اور آپ ہر کامیابی کی طرف بڑھتے جائیں گے، کامیابی قدم چومتی جائیں گی۔ جو آزمائشیں آئیں گی ان پہ واویلا کرنے کے بجائے اس پہ صبر کرو گے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوگی۔ بہت خوب سر، بہت خوب۔ اور اسی کے ساتھ لسنرز، ہمارا آج کا جو شو ہے اس کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ ملتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو جی۔ ہماری طرف سے، ہم دونوں کی طرف سے لسنرز، اللہ حافظ، کل ملتے ہیں آپ سے۔